نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو ہو کر قبلہ کی طرف منہ کر کے دونوں پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھ کر کھڑا ہو جائے. پھر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے یہاں تک کہ انگوٹھے کانوں کی لو سے چھو جائیں. ہاتھوں کی انگلیاں نہ زیادہ کھلی رکھیں نہ زیادہ ملی ہو بلکہ اپنی عام حالت میں ہو اور ہتھیلیوں کا رخ کعبے کی طرف ہو. پھر نیت کر کے اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لائیں اور ناف کے نیچے اس طرح باندھیں کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں کلائی کے سرے پر ہو، 3 انگلیاں بائیں کلائی کی پشت پر ہو اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھا یہ بائیں کلائی کی اغل بغل اس طرح ناف کے نیچے رکھیں اور پھر ثنا پڑھیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور آمین آہستہ کہیں. پھر قرآن کی کوئی سورت ساتھ ملائیں یا 3 چھوٹی آیات یا کوئی بڑی آیات جو 3 آیتوں کے برابر ہو. اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں. تو رکوع میں جانے کا طریقہ کیا ہے کہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھیں اور انگلیوں سے گھٹنوں کو خوب پکڑ لیں. اس طرح نہیں کہ انگلیاں ایک طرف ہو جائیں اور انگوٹھا ایک طرف ہو تو یا انگوٹھا اور انگلیاں ساری ایک طرف ہوں. اس طرح نہیں، انگلیوں کو پھیلا کر ہتھیلیاں گھٹنوں کے اوپر رکھیں اور دونوں گھٹنوں کو اچھی طرح پکڑ لیں اور پیٹھ اور سر برابر رکھیں. سر نہ زیادہ نیچے ہو نہ زیادہ اوپر ہو اور کم از کم 3 بار سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کم از کم 3 بار کہیں. اس کے بعد سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں. اور اگر منفرد ہوں تو پھر اللہم ربنا ولک الحمد کہیں. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں. سجدے میں جانے کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے دونوں گھٹنے زمین پہ رکھیں، پھر دونوں ہاتھ اور دونوں ہاتھوں کے درمیان اپنا سر اس طرح رکھیں کہ ناک اور پیشانی نہ صرف زمین کے ساتھ چھو جائے بلکہ ناک کی ہڈی اور پیشانی کو پوری طرح جمائیں اور زمین کی شدت محسوس ہو اور پیروں کی انگلیوں کا رخ کعبے کی طرف ہو، ان کا پیٹ زمین کے ساتھ لگا ہوا ہو. بعض لوگوں کی یہاں عادت ہوتی ہے کہ پیروں کی انگلیاں اس طرح پیچھے پھینک دیتے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے. سجدے میں پیروں کی انگلیاں کعبے کی طرف ہونی چاہیے اور پیٹ انگلیوں کا زمین کے ساتھ لگا ہونا چاہیے. ہاتھوں کی انگلیوں کا رخ بھی کعبے کی طرف ہونا چاہیے. اور یہاں کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں. اور بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے کہ دایاں پاؤں کھڑا رکھیں، بایاں پاؤں بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جائیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں
اپنے گھٹنوں کے پاس رکھیں اور انگلیوں کا رخ بھی کعبے کی طرف ہو. اس طرح نہیں کہ گھٹنے کے آگے اس طرح جھکا دیں، ایسا بھی نہیں کرنا. گھٹنے کے اوپر پیچھے اس طرح انگلیوں کا رخ کعبے کی طرف ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر اللہ اکبر کر کے دوسرا سجدہ کریں اور دوسرا سجدہ بھی اسی طرح کرنا ہے. دوسرے سجدے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں. اب صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور قرأت شروع کر دیں. اور دوسری رکعت بھی بالکل اسی طرح اور اسی طریقے سے پڑھنی ہے جس طرح پہلے میں نے طریقہ عرض کیا ہے. پھر 2 رکعتوں کے بعد التحیات پڑھنا ہے، بیٹھ جانا ہے، التحیات پڑھنا ہے اور اس کو تشہد کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اس کو تشہد کہتے ہیں. اس میں سے کسی ایک حرف کی بھی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے. یہ طریقہ اچھی طرح، یہ حصہ اچھی طرح یاد ہونا چاہیے. اور اگر 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں یا 3 رکعتیں پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد کھڑے ہو جائیں. اور یہ یاد رکھیں کہ فرضوں کی ان 2 رکعتوں میں یا 1 رکعت میں جو آخری ہیں ان میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے. سورۃ فاتحہ کے علاوہ اور کوئی سورت نہیں ساتھ ملانی قرآن کی. فرضوں کی آخری 1 رکعت ہے یا 2 رکعتیں ہیں، ان میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے. پھر یہ رکعتیں مکمل کرنے کے بعد التحیات بیٹھیں. اس کو قعدہ اخیرہ کہتے ہیں. اس میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کے بعد دعا ہے. قرآن کی کوئی بھی دعا اگر آپ کو یاد ہے تو یہاں پڑھ سکتے ہیں. ہم زیادہ تر معروف دعا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ہم زیادہ تر یہی پڑھتے ہیں اور زیادہ مسلمانوں کو یہی یاد ہے. اگر اس کی جگہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ پڑھ لیں تو بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ احادیث کے اندر بہت ساری دعائیں ہیں جو علماء نے، مفتیان نے یہاں ذکر کی ہیں، وہ بھی یہاں پڑھی جا سکتی ہیں. اور ربنا آتنا فی الدنیا جب یہاں پڑھنی ہے تو اس سے پہلے اللہم کا لفظ ساتھ ضرور بولنا ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا، اس طرح. تو اس کے بعد اپنی دائیں کندھے کی طرف دیکھتے ہوئے، یہ نہیں ہے کہ آگے دور تک دیکھیں یا صف میں بیٹھے ہوئے سارے لوگوں کو دیکھیں، صرف اپنے دائیں کندھے پہ نظر رکھیں اور کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر اسی طرح بائیں کندھے کی طرف نظر کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بس انہی الفاظ کے ساتھ نماز کا اختتام کرنا.